وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. فقہ میسر میں کتاب النکاح کا ہمارا درس جاری تھا، جس میں ہم نے سابقہ درس میں ایلا کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ایلا کیا ہوتا ہے، کہ خاوند کا بیوی سے ایک وقت تک کے لیے اس کے پاس نہ جانا، اس سے دوری کا فیصلہ کر لینا، یہ ایلا ہے اور اس کے احکامات ہم نے بیان کیے تھے. اس کے بعد آج ہمارے پاس اگلا موضوع ہے زہار کا بیان، چھٹا باب نمبر 6، زہار کا بیان. زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا لفظ زہر سے ہے، اور زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، بیک کو، سمجھے نا؟ تو شرعی طور پر زہار کیا چیز ہے کہ خاوند کا بیوی کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے کسی ایسے رشتہ دار سے تشبیہ دینا کہ جو اس کے لیے حرام ہو، ماں، بہن، بیٹی، کہ جو رشتے اس کے اوپر حرام ہے، تو بیوی کو اس کے ساتھ تشبیہ دینا کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں ہو، آپ میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری بہن ہو. اوپر سے مراد یعنی میرے لیے اس طرح حرام ہو. تو اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے ذرا اس چیز کا خیال کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات احترام کے طور پر خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے میری ماں کی حیثیت سے ہو، یعنی عزت اور احترام کے طور پر میری بہن کی حیثیت سے ہو، یا ویسے اس کو کہہ دیتا ہے بہن یہ کام کرو، یعنی احترام کے انداز سے. تو احترام کے انداز سے اگر اس کو ماں، بہن اس طرح کا کہہ دیا گیا تو وہ زہار نہیں ہوگا. زہار کب ہے؟ کہ جب اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے کسی اس طرح کے رشتے سے تشبیہ دینا کہ تم میرے اوپر ماں کی طرح ہو، میرے اوپر بیٹی کی طرح ہو، بہن کی طرح ہو، خالہ پھوپھی کی طرح ہو، جو بھی رشتے حرام ہیں، تو یہ زہار ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منکر من القول وزورا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹی بات اور بری بات کا نام دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی مائیں کہتے ہیں وہ بہت بری بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بری بات اس لیے کیونکہ کیسے بیوی کو ماں بنا دیا کہ ماں کے معاملات الگ ہیں، بیوی کے معاملات الگ ہیں، اور جھوٹ بھی ہے کہ کیسے جو ہے بیوی ماں بن سکتی ہے، دونوں کے الگ الگ حیثیتیں ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں اظہار ہوتا تھا، اور زہار کو جو ہے طلاق سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی بیوی سے زہار کر لیتا اسلام سے پہلے جاہلیت میں، تو طلاق سے تو رجوع بھی ہو سکتا تھا، دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا تھا، لیکن زہار کر لیتے اسلام سے پہلے جاہلیت میں تو کلی طور پر اس بیوی، اس عورت کو اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہمیشہ کے لیے. اسلام سے پہلے جاہلیت میں زہار کا یہ تصور تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسان کرتے ہوئے زہار کا کفارہ مقرر کر دیا، اور جو اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو تصور تھا زہار کا اس کو ختم کیا. اس کو حرام قرار دیا کہ بیوی کو ماں کہنا کوئی شک نہیں کہ بہت غلط بات ہے، حرام چیز ہے، لیکن اگر وہ کہہ دیتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ اس کا پھر کفارہ ہے. اور اصل زہار کا جو واقعہ شروع ہوتا ہے یا اس کا حکم شروع ہوتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے مدینہ میں سے ہے، مدینہ کے انصار میں سے. اس کے خاوند نے ان سے جو ہے زہار کر لیا. تو اور یہ بوڑھے ہو چکے تھے دونوں خاوند بیوی. تو یہ آپ سسوں کے پاس آتی ہے آپ کے گھر میں، اور آ کے
کہتی ہے کہ اس طرح میرے خاوند نے مجھ سے اظہار کر لیا. اور جیسا بتایا نا، اسلام سے پہلے جاہلیت میں اظہار بڑی شدید چیز تھی، کہ اظہار کرنے کا معنی کہ بیوی کو کلی طور پر ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اب اللہ کی وجہ سے آپ مانتے ہیں کہ اگر اس نے اظہار کر دیا تو پھر میں ان کے واقع ہی تم اس سے الگ ہو چکی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یقین اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی کہ جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے معاملے کی شکایت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر زہار کے احکامات نازل کیے، کیونکہ زہار اگر کرتا ہے تو اس کا کام تو غلط ہے، جھوٹ ہے، اپنے بڑی غلط بات ہے، لیکن اس کا کفارہ مقرر کر دیا. کفارہ کیا رکھا؟ کفارہ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے اظہار کیا خاوند نے، اس کو بیوی سے میل ملاپ کرنے سے پہلے، بیوی کے ساتھ کسی طرح کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے. غلام سے مراد یعنی غلام مرد ہو یا لونڈی ہو، اور مسلمان ہو. مسلمان غلام یا لونڈی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، یعنی اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی لنگڑا لولا ہو، کانا اندھا ہو، تو اس طرح کے عیب نہ ہو اس کے اندر، اس کو آزاد کرنا. اگر غلام نہیں پائے جاتے، جس طرح کہ آج کل نہیں پائے جاتے، یہ غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ غلام عام طور پر مہنگے ہوتے تھے، تو پھر کیا ہے؟ پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا. مسلسل روزے رکھنے کا معنی کہ جس میں کوئی ایک دن کا بھی گیپ نہ آئے بغیر عذر کے. اور عذر آ گیا، بیمار ہو گیا، سفر آ گیا، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، عید آ گئی، ایام تشریق ہیں، ان میں روزے چھوڑے جائیں گے. باقی دنوں میں کنٹینیو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں اگر غلام آزاد نہیں کر سکے. اور اگر 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 60 غریب آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے کفارے کے طور پر. تو یہ اظہار کا کفارہ ہے، اور یہ ادا کرنا ہے بیوی سے کسی طرح کے بھی تعلقات قائم کرنے سے پہلے. حتیٰ کہ وہ سکنار اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کر سکتے جب تک جو ہے وہ یہ کفارہ ادا نہ کر لیا جائے. اور اس کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں اس طرح کہ آپ کے سامنے دی گئی ہیں. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ جو اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ اب پھر سے اپنے زواجی تعلقات قائم کریں، تو ان کو غلام آزاد کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ سے پہلے. ذالکم توعدون بہ، اس بات کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تم جو کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. فمن لم یجد، جو غلام نہ پائے، غلام کی قیمت نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 ماہ کے مسلسل روزے قبل یتماسا، اس سے پہلے کہ آپس میں میل ملاپ کریں یا آپس میں تعلقات قائم کریں. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکے تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، اللہ نے اس کو اپنی حد قرار دیا. تو یہ ہے اظہار. اسی طرح حدیث میں ہے کہ سلمہ ابن صخر البیاضی، انہوں نے اپنی بیوی سے اظہار کر لیا. یعنی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں بیوی سے صحبت نہ کر بیٹھیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ بیوی سے اظہار کر لیا، چلو ویسے ہی معاملے ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا تو آپ میں کہ ایک گردن آزاد کرو، اگر نہ ملے تو 2 مہینے کے روزے رکھو لگاتار، اور روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو کھانا کھلانے کا حکم دیا، یعنی 7 مسکینوں کو. تو یہ ہے اظہار، جس کا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. لیکن اگر کر لیا کسی نے تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. تو یہ ہے اظہار کے حوالے سے. اس کے بعد ہمارے پاس 7واں باب ہے لعان کا بیان. لعان کا لفظ لعن سے ہے، لعنت سے. تو لفظی طور پر یہ لعنت سے ہے. شرعی طور پر کیا ہے کہ لعان وہ پختہ قسمیں ہیں کہ جو خاوند اور بیوی کھاتے ہیں
ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے۔ تو لعان کیا چیز ہے؟ لعان یہ ہے کہ خاوند بیوی پر تہمت لگائے زنا کی، کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اب اصل تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے زنا کی تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے 4 گواہ پیش کرنے ہیں، 4 گواہ پیش کرنے ہیں، چاہے چوتھا خود ہو، وہ 3 اور ہوں گے، کہ جو اس بات کی کھلی صاف 2 ٹوک گواہی دیں کہ انہوں نے اس مرد عورت کو دونوں کو زنا کرتے دیکھا ہے، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی پر تہمت لگاتا ہے، تہمت لگانے والا مرد ہو یا عورت ہو، زنا کی تہمت، تو اسے 4 گواہ پیش کرنے ہیں۔ تو اگر 4 گواہ پیش کر دیے جو واقعی گواہی دیں کہ انہوں نے بغیر کسی شک کے دونوں کو زنا کرتے دیکھا ہے، تو پھر جو ہے اس تہمت لگانے والے پر حد قائم نہیں ہوگی۔ حد کون سی؟ تہمت کی حد۔ تہمت کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ 80 کوڑے ہیں کہ جو کسی پر زنا کی، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سمجھے نا؟ اب یہ تو عام لوگوں کے حوالے سے ہے، لیکن کو اگر بیوی کو دیکھے اس طرح کا کام کرتے ہوئے تو کیا گواہوں کو جا کے ڈھونڈے گا؟ آپ صحابہ مانے گا کہ کون ایسا کام کرے گا؟ ایک صاحب ماتے کہ میں تو اس کو قتل کروں گا۔ تو خیر، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پھر لعان کا حکم نازل کر دیا۔ وہ لعان کیا ہے کہ خاوند اگر بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو قاضی کے پاس کورٹ میں جا کر خاوند بھی بیوی بھی دونوں وہاں پر حاضر ہوں گے، اور خاوند 4 دفعہ گواہی دے کر اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اس بیوی نے، اس عورت نے زنا کیا ہے۔ اگر عورت سامنے ہے تو اس کی اشارہ کرے گا، نہیں تو اس کا نام لے گا کہ اس نے زنا کیا۔ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے گا، اور یہ 4 گواہیاں 4 گواہوں کی جگہ پر ہیں۔ سمجھے نا؟ 4 دفعہ قسمیں کیوں کھائے گا؟ کہ 4 قسمیں 4 گواہوں کی جگہ پر ہیں، اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی اگر میں جھوٹا ہوا، یعنی ایسے زنا نہیں کیا، میں جھوٹی تہمت لگا رہا ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت کھڑی ہوگی، وہ 4 گواہیاں دے گی، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے گواہیاں دے گی کہ میرا خاوند جھوٹا ہے اور میں نے زنا نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا۔ اور 5ویں دفعہ کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر خاوند سچا ہو۔ 4 دفعہ خاوند کے جھوٹا ہونے کی قسمیں کھائے گی، گواہیاں دے گی، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر میں خاوند سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس دوران قاضی اور جج جو ہے ان کو اللہ کا ڈر خوف دلائے گا، کیونکہ دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے، یا خاوند جھوٹا ہے یا بیوی جھوٹی ہے، یا خاوند تو جھوٹی تہمت لگا رہا ہے، یا بیوی واقعی بدکار ہے، زنا کیا ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہے۔ تو قاضی جج دونوں کو بعد نصیحت کرے گا کہ دیکھیے دنیا کی سزا کوڑے لگ جانا یا اگر عورت کو سنسار کیا جانا، یہ سزا کم ہے آخرت کی جہنم کی سزا سے۔ تو ان کو بعد نصیحت کرے گا۔ تو اس کے بعد اگر خاوند جو ہے اس انداز سے 4 گواہیاں دے کر 5ویں دفعہ کہہ کر مجھ پر لعنت ہو، اور بیوی بھی 4 گواہیاں دے کر خاوند کے جھوٹا ہونے کی، اور 5ویں دفعہ کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اگر اس طرح سے کر دیتے ہیں تو یہ لعان مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں خاوند بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیے جاتے ہیں، کبھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فرض کرو اس زنا سے عورت کو حمل ٹھہرا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے یا حمل ٹھہرا ہے، تو خاوند جو ہے وہ اس بچے کا بھی انکار کرے گا کہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ زنا کیا تو بچہ اس کا نہیں ہے، تو بچہ پھر کس کو حوالے کیا جائے گا؟ بچہ عورت سے اٹیچ کیا جائے گا، بچہ عورت سے اٹیچ کیا جائے گا، اس کو باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یعنی کہ اس نے باپ نے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ ہے لعان۔
اور اس کا واقعہ آتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے تو کیا کرے، تو اس نے سہل بن سعد کی حدیث ہے کہ ہلال بن امیہ صحابی ہے، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہا کہ ایسے اس طرح کا معاملہ ہے. تو آپ نے پہلی بات تو کہا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو. تو پھر اس نے جب کہا کہ واقعہ ایسا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی کہ جس میں یہ احکامات نازل کیے لیان کے. تو آپ نے پھر خاوند بیوی دونوں کو کھڑا کر کے بات نصیحت کی پہلے، اور دونوں کو ان سے قسمیں دلائیں، اور پھر دونوں کو الگ کر دیا. ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، دونوں کا کبھی بھی ایک دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں کیا محرم ظاہری بات ختم ہو جائے گا، نکاح جب ختم ہو گیا تو محرم کا جب بھی نکاح ختم ہو جائے گا خاوند بیوی کا کسی بھی وجہ سے، تو دونوں ایک دوسرے کے محرم نہیں رہیں گے. سمجھے نا؟ محرم اس وقت تک ہیں جب تک ان کا نکاح باقی ہے. نکاح جب ختم ہو گیا، چاہے طلاق دینے سے ختم ہوا، بیوی نے خلا لے لیا، قاضی نے دونوں کا نکاح ختم کر دیا، لیان ہو گئی، سمجھے نا، تو ان سبھی سے یہ نکاح ختم ہو جاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جاتے ہیں. جی ہاں. اچھا، اس میں لیان کی شرطیں ذکر کی گئی ہیں کہ لیان صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں کہ خاوند بیوی دونوں مکلف ہوں، عاقل بالغ ہو، یعنی کوئی پاگل نہ ہو. ایسے ہی کسی پر تو لگا، پاگل کو کیا پتا بیچارے کو. بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو. نابالغ بچے کا اگر تہمت لگا دیتا ہے بیوی پر، یا بیوی آگے سے انکار، تو ان کی ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی عاقل بالغ ہو. اسی طرح آدمی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، صرف یہ نہ کہے کہ بدکار ہے، یہ غلط کام کرتی ہے، فحاشی کرتی ہے، نہیں، زنا کی صاف طور پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے. سمجھے نا؟ کہے کہ میں اس سے زنا کرتے دیکھا ہے. تیسری شرط ہے کہ عورت مرد کی تہمت کو لعان کے نافذ ہونے تک جھٹلاتی رہے. لعان تب ہوگی کہ عورت آگے سے جھٹلائے کہ میں نے نہیں کیا. اگر عورت اعتراف کر لی تو بات ختم، پھر لعان ہوگی نہیں. سمجھے نا؟ اگر خاوند نے بیوی پر تہمت لگائی اور بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے واقعہ میں نے کیا ہے، ہاں، تو پھر لعان کی ضرورت نہیں. پھر بیوی پر حد لگائی جائے گی جو شادی شدہ مرد یا عورت پر زنا کی حد لگتی ہے. اور ایسے ہی خاوند بیوی قسمیں کھائے باقاعدہ، اگر وہ کہے میں قسمیں نہیں کھاتا، سمجھے نا، تو پھر بھی لعان نہیں ہوگی. خاوند باقاعدہ قسمیں کھائے، 4 قسمیں کھا کر، اللہ کی قسمیں کھا کر 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اگر وہ یہ چیز نہیں کرتا، قسمیں نہیں کھاتا، تو لعان نہیں بلکہ اس پر کوڑے لگائے جائیں گے جو تہمت لگانے کی حد ہے. تو البتہ لعان کا جو نتیجہ کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں خاوند جس کو جیسے تہمت لگائی ہے اس پر تہمت کی حد نہیں لگے گی، اور بیوی جس پر تہمت لگی ہے زنا کی، اگر وہ بھی لعان کر لیتی ہے تو اس پر زنا کی حد نہیں لگے گی. لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک پھر جاتا ہے، خاوند قسمیں نہیں کھاتا، تو اس پر تہمت کی حد لگے گی. اور بیوی اگر خاوند نے تو قسمیں کھا لی اور بیوی نے آگے سے نہ کھائی، وہ کہتی میں نہیں کھاتی، تو اس پر زنا کی حد لگے گی. سمجھے نا؟ یہ ہے. ہاں نہیں، اس میں لعان نہیں ہوتی، اس میں لعان نہیں ہے. ویسے تو حرام اور ناجائز ہے، تہمت ہے، لیکن عورت اگر مرد پر اپنے زنا کی تہمت لگائے کہ اس نے زنا کیا ہے تو اس میں یہ حکم نہیں ہوگا. آپ پوچھیں گے کیوں نہیں بھی؟ کیونکہ خاوند کو بیوی پر تہمت لگنے سے جو اس کے ذلت آر پہنچتی ہے وہ خاوند کے اوپر تہمت لگنے سے نہیں ہوتی. یعنی بیوی پر تہمت لگی نا، بیوی نے کہ زنا کیا، ظاہری بات یہاں پر پورے گھر کے اندر پورے گھر کی جو بدنامی ہوتی ہے اور اس کے زنا کرنے سے، تو مرد کے زنا کرنے سے وہ بدنامی نہیں ہوتی. حقیقت ہے. اس لیے یہ حکم صرف عورت کے حوالے سے ہے کہ عورت پر تہمت لگے.
تو یہ تھا آج کا مختصر انداز سے جو ہم نے لیا ہے، کیونکہ آگے میری آج پروگرام ہے، تو انشاءاللہ آج اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔